اگلا سوال ہے کینیڈا سے سہراب خان صاحب کا، کیا شوہر کے لیے بیوی کا علاج کروانا فرض ہے؟ اگر فرض نہیں تو کیا علاج کروانے پر اسے مال خرچ کرنے کا ثواب ملے گا؟ دیکھیں، اصول اور ضابطے کے لحاظ سے انسان پر اپنا علاج فرض نہیں ہے تو بیوی کا علاج کیسے فرض ہوگا؟ قانون تو یہی ہے، آپ اگر بیمار ہوتے ہیں تو آپ پہ پرہیز واجب ہے، علاج واجب نہیں ہے۔ آپ کو بخار ہوتا ہے تو پینوڈول کھانا آپ پر واجب نہیں ہے، ہاں ٹھنڈے پانی سے احتیاط آپ پر واجب ہے۔ تو جب اپنا علاج واجب نہیں ہے تو بیوی کا کہاں سے واجب ہوگا؟ یہ قانون اور ضابطے کی بات ہے۔ لیکن دوسرا اصول یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، وہ قانون اور ضابطوں میں نہیں چلتا۔ بہت سے لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں نا کہ کیا عورت پر ساس کی خدمت واجب ہے؟ تو قانوناً واجب نہیں ہے، اخلاقاً بہرحال واجب ہے۔ تو ایک دن بھی زندگی نہیں چل سکتی اگر شوہر کی ماں بیمار پڑی ہوئی ہے اور اس کو ضرورت ہے خدمت کی اور بیوی خدمت نہ کرے، تو مرد ایسی عورت سے کبھی بھی محبت نہیں کرے گا۔ اسی طرح عورت پر جو ہے وہ شوہر کی خدمت قانوناً لازم نہیں ہے، لیکن اخلاقاً اس کی ذمہ داری ہے۔ مرد باہر کے کام کرے گا، عورت گھر کے کام کرے گی۔ تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ قانون پہ نہیں چلتا، وہ آپس کے تعلقات پہ چلتا ہے۔ تو جیسے مرد پر یہ لازم نہیں ہے کہ اپنا علاج کرے، تو بیوی کا علاج بھی قانوناً لازم نہیں ہے، لیکن یہ قانون بھی صرف قانون کی حد تک ہے، اخلاقیات کا یہ ہرگز تقاضا نہیں ہے۔ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خود بیمار ہوتے ہیں تو آپ اپنا علاج کریں۔ تو جب آپ کی بیوی بیمار ہوتی ہے اور اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، ظاہر ہے وہ تو نہیں کماتی، آپ کے ذمہ کمانا، تو آپ اس کا علاج کریں۔ البتہ اگر عورت بیمار ہوئی اور اس کے پاس اپنی پراپرٹی ہے، اپنا پیسہ ہے، تو پھر شوہر پر علاج واجب نہیں ہے۔ نان نفقہ تو بہر صورت واجب ہے، لیکن پھر ایسی صورت میں شوہر پر اخلاقی طور پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بیوی کا علاج کرے، بلکہ عورت پر پھر اصل یہی ہے کہ ہر آدمی علاج اس کے اپنے مال سے اس پر لازم ہوتا ہے، تو وہ اخلاقی پابندی پھر شوہر پہ نہیں رہتی۔ لیکن پھر بھی اگر شوہر علاج کرتا ہے بیوی کا تو یہ اچھی بات ہے، اور ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اکثریت اس پر عمل کرتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مسلم۔ ویسے ارسلان صاحب کا سوال ہے، بیٹی کی تنخواہ پر والدین کا کتنا حصہ ہے؟ صرف گھر کا خرچہ دیا جائے گا یا پوری تنخواہ ہی والدین کے حوالے کرنی ہے؟ دیکھیں، ایک تو اس میں فقہ کا قانون ہے، شریعت کا ایک لگا بندہ ضابطہ ہے، وہ الگ ہے، اور ایک اخلاقی ذمہ داریاں۔ تو لگا بندہ جو شریعت کا قانون ہے، لا ہے، وہ تو یہ ہے کہ اگر باپ خود کما رہا ہے تو پھر بیٹے پر باپ کا خرچہ بالکل بھی لازم نہیں ہے۔ یعنی باپ پر تو یعنی نابالغ اولاد کا خرچہ ہے، لیکن جب بیٹا بالغ ہو جاتا ہے تو نہ بیٹے پر باپ کا خرچہ ہوتا ہے، نہ باپ پر بیٹے کا خرچہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ماں کا جو خرچہ ہے وہ بھی شوہر پر ہے، یعنی بیٹے پر نہیں ہے، شوہر پر ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ذمہ داری پوری کرے۔ اگر باپ کما نہیں رہا ہے اور باپ کو ضرورت ہے تو پھر باپ کا نان نفقہ بیٹے پر لازم ہے، اولاد پر۔ یعنی وہ نان نفقہ کا مطلب کوئی لگی بندی اماؤنٹ نہیں ہے، باپ کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ اولاد کے ذمے ہیں کہ وہ پوری کرے، یا تو خود کھانے پینے کا، رہائش کا، لباس کا انتظام کرے، یا والد صاحب کو اتنے پیسے دے دیا کرے۔ اسی طرح والدہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر باپ نہیں کما رہا ہے اور والدہ بیچاری محتاج ہیں تو پھر اولاد جو ہے وہ ماں کو دے گی۔ لیکن اگر یہ باپ کما رہا ہے تو پھر بیٹے پر ذمہ داری نہیں ہے۔ البتہ اخلاقی لحاظ سے یہ بیٹے کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ میرے والد صاحب کماتے ہیں یا نہیں کماتے۔ اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ باپ نے آپ کو پال پوس کے جوان کیا، آپ کا نام والد کی وجہ سے ہے، آپ پر والد نے اتنا خرچ کیا، تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ والد مستحق ہیں یا نہیں۔ جتنا اللہ توفیق دے آپ والد پر خرچ کریں، جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنی ہی آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی اور والدین کی اتنی ہی دعائیں آپ لیں گے۔ تو اس میں یہ نہ پوچھیں مفتی سے کہ کتنا خرچ کروں، بھائی جتنا کریں گے، وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ تو جتنی اپنی زندگی کو میٹھا بنانا چاہتے ہیں اتنا والدین پہ خرچ۔ بہت شکریہ مصعب۔ کراچی سے شاہ رخ احمد صاحب پوچھتے ہیں، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ہے کہ اس میں اتنا نہ ہو کہ بیوی بچوں کے حقوق ضائع ہونا شروع ہو جائیں۔ یعنی جو کسی کی بیٹی آپ کے گھر میں بیوی بن کے آئی ہے، بہو بن کے آئی ہے، تو اس کی بھی، کیونکہ بعض لوگ پھر والدین کے ساتھ ایسی سخاوت کرتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں، تو وہ سب کے حقوق کا خیال کرنا ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج بہت ساری خواتین کی شکایتیں آتی ہیں، میاں یورپ چلا گیا، بیگم کو یہی چھوڑا ہوا ہے، 2 سال تک وہ سسرال میں خدمت کر رہی ہے نوکرانی بن کے، اور یہ تھوڑے تھوڑے پیسے اس کو بھیج رہے ہیں، کبھی کبھار ایک آدھ فون کر لیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے، یورپ گئے ہو، امریکہ گئے ہو، سعودی گئے ہو، بیگم کو اپنے بولو بھائی ساتھ رکھو، یہ عورت کا حق ہے۔ بعض یہ بھی ظلم کرتے ہیں کہ وہاں جا کے شادی کر لی، تو شادی سے تو ہم منع نہیں کرتے، لیکن جب آپ نے وہاں شادی کی ہے تو اس کے ساتھ زیادہ راتیں گزر رہی ہیں، اور اس کے پاس 2 سال میں بولو بھائی 1 مرتبہ
تو اللہ نے تو صاف کہہ دیا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے نکاح کرنا حلال نہیں ہے. جتنی راتیں اس کے ساتھ گزاری اتنی ہی پاکستان والی کے ساتھ گزارنا بولو بھائی پڑیں گی. اس کو بھی لے کے جاؤ. کرتے کیا ہے, اپنے گاؤں دیہات سے ایک پرانی سی نا یہاں شادی کر لی, وہ ابا کی خدمت کے لیے گھر میں رکھ لی. وہاں جا کے ان کو گوریاں نظر آتی ہیں, خوبصورت خوبصورت لڑکیاں نظر آتی ہیں, تو یہ والی کیا لگتی ہے, پرانی. اب وہ کہتے ہیں کہ یار یہاں مزے اڑانے ہیں, تو بعض تو دوستیاں لگاتے ہیں لڑکیوں سے اور بعض نکاح کرتے ہیں. نکاح کر کے اس کو نہیں بتایا, اب اس کے پاس 2 سال میں 1 مہینہ اور اس کے پاس روزانہ. تو یہ بھی ظلم زیادتی ہے. عزت دار آدمی کیا کرتا ہے کہ جہاں سفر میں جائے گا لمبے عرصے کے لیے وہاں اپنی بیگم کو, بولو بھائی کیوں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے باپ کو باپ کہا, ماں کو ماں کہا, بیوی کو صاحب کہا ہے, صاحبہ. صاحبہ کسے کہتے ہیں, یہ اردو والا صاحبہ نہیں, صاحب کیا حال ہے یہ والا نہیں. صاحب عربی میں کہتے ہیں ساتھی, جو آپ کے 24 گھنٹے. وصاحبتہ واخیہ, قرآن میں آتا ہے نا قیامت کے دن انسان اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا, تو اس کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا. اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا, کا لفظ استعمال کیا. بھائی سے بھی دور بھاگے گا, اس کے لیے اخ کا لفظ استعمال کیا. بیوی کو فرمایا اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا. تعبیر ہے یا نہیں ہے بھائی؟ قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا. تو ابا کو کیا کہا, ابا, حالانکہ انسان ابا کے ساتھ بھی رہتا ہے لیکن ان کو ساتھی نہیں کہا. ماں سے بھی دور بھاگے گا اور بھائی سے بھی دور بھاگے گا, اس خاندان سے بھی دور بھاگے گا جس خاندان نے اس کو ٹھکانہ دیا, اس کو بھی اللہ نے ساتھی نہیں کہا. لیکن جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو اللہ نے کہا وصاحبتہ, اس کے ساتھ رہنے والی جو تھی ہمیشہ, اس سے بھی کیا کرے گا, قیامت کے دن دور بھاگے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی صاحبہ ہوتی ہے, یعنی آپ کے ساتھ, بولو بھائی, رہنے والی. یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب آپ کا نکاح ہو گیا تو اب بیگم آپ کے ساتھ چپک گئی ہے, ٹھیک ہے. اب جہاں بھی دنیا میں جاؤ گے بیگم ساتھ جائے گی. ہاں تھوڑے دن کے لیے سفر ہوتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. 2 سال 3 سال جا کے رہتے ہیں اور بیگم کو یہی رکھتے ہیں, یہ عورت پہ ظلم ہے. تو یہ ظلم شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تو اس لیے امریکہ جا کے, اور یہ شریف ہونے کی علامت بھی نہیں ہے. شریف آدمی کا تو ویسے بھی بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا بھائی. امریکہ 2 سال کیسے رہو گے تم یار؟ میں بدگمان نہیں ہو رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا جو 2 سال رہتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں, کسی سے بدگمانی کی اجازت نہیں ہے. لیکن عمومی طور پر ایسا رہنا بہت مشکل ہے کہ آپ بیگم کے بغیر 2 سال رہیں, آپ جوان بھی ہیں اور آپ کہیں کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہیں ایسے لوگ لیکن شارٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں. تو شریف ہونے کی بھی علامت ہے کہ آپ اپنی بیگم کو ہمیشہ اپنے سفر میں خاص طور پر اپنے ساتھ رکھیں. یہ اس کی علامت ہے کہ بندہ خاندانی ہے. کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہوتا تو بیوی کو کم از کم نہ لے کے جاتا, اس کو ٹوپی کرا دیتا. جیسے کہ لوگ عیاشی کے لیے, میں تھائی لینڈ میں تھا نا, تو وہاں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں لوگ اپنی بیگم بچوں کے ساتھ کیوں نہیں آتے یار, اتنی زبردست خوبصورت گھومنے پھرنے کی جگہ ہیں. اس نے کہا یہاں لوگ عیاشی کے لیے آتے ہیں, بیگم کو ساتھ لے کے نہیں آتے ہیں. بیگم کو لے کر آئیں گے تو لوگ, وہ بیگم پوچھیں گے نا کہاں بھائی 3 دن سے کدھر غائب تھے. تو ہمیں یہ تعجب ہو رہا تھا کہ یار یہاں تو بچوں کو لانا چاہیے گھمانے پھرانے کے لیے, اگر اللہ نے وسائل دی, اسباب دی ہوں, تو یہ کیوں نہیں, یہ سب اکیلے کیوں گھوم رہے ہیں. کچھ تھے اچھے لوگ بھی, تو انہوں نے کہا کہ لوگ عیاشی کے لیے آتے ہیں, تو بیگم کو تھوڑی لے کر آئیں گے.